اللہ کے غفور اور رحیم ہونے کا اتنا غلط مطلب لیا جا رہا ہے، اتنا غلط مطلب۔ غالباً شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ وہ جب بیان کرتے تو جہنم کو زیادہ بیان کیا کرتے تھے، جنت کو کم، ڈراتے زیادہ تھے۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ ڈراتے زیادہ ہیں، جہنم کی باتیں زیادہ کرتے ہیں، خوف کی۔ انہوں نے کہا تمہارے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ تم ان گناہ کر کر کے بھی امیدیں چونکہ جنت کی لگا کے بیٹھے ہو، تو میں تمہاری وہ جو احمقوں کی، میں اپنی الفاظ میں ان کی بات نقل کر رہا ہوں کہ جن احمقوں کی جنت میں تم رہتے ہو نا، اس جنت سے میں تمہیں نکالنا چاہتا ہوں۔ تم یہ چاہتے ہو کہ گناہ کرتے رہو اور قصے اللہ کی رحمت کے تمہارے سامنے سنائیں، تو یہ مجھ سے نہیں ہوگا، اس سے تو تم اور جری ہو جاؤ گے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کوئی 27ویں رات کو مر جائے، کتنا بڑا گناہگار ہو، بخشش، اللہ کی رحمت کے واقعات کہ اللہ نے تو فلاں کو بخش دیا، 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 تو 27ویں رات کو مر گیا تو بخش دیا، جمعے کو مر گیا تو بخش دیا۔ تو بڑے بڑے گناہگار کہتے ہیں کوئی بات نہیں یار، سب کچھ کرتے رہو، اللہ بخشنے پر آئے گا تو فری میں ویسے ہی بخش دے گا۔ ایک حدیث دیکھ کے کبھی بھی کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ دیکھیں اللہ نے ایک بہت بڑے فاسق کو کتے کو پانی پلانے پہ بخش دیا تھا، تو ہم نے تو پتہ نہیں کتنوں کو پانی پلایا ہے، ایک کتے کو پانی پلانے پر بخش دیا تو ہم تو دن رات سبیل لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو کتے کو پانی پلانے پہ بخشا ہے، لیکن اللہ نے ایسا بھی کیا ہے کہ ایک عورت نے بلی کو بھوکا رکھا، اس کی ساری نیکیاں بھی اللہ نے کیا کر دی؟ بولو بھائی نا، ایک ظلم کی بنا پر اس کو جہنم کی آگ میں بھی تو پھینک دیا۔ وہ والی حدیث معلوم ہے، یہ والی معلوم نہیں۔ اس سے پتا چل رہا ہے اس حدیث سے کہ اللہ کی رحمت بہت زیادہ، لیکن اس سے بھی تو پتا چل رہا ہے کہ اللہ کا غضب بھی بہت زیادہ۔ اب میں نے کہا اس حدیث کا ایک صحیح مطلب ہے اور ایک غلط مطلب، سننے کے لیے تیار ہیں؟ بھائی لوگ کہتے ہیں کہ جب ایک کتے کو پانی پلا کے بخشش ہو سکتی ہے تو ہم نے تو پورا یتیم خانہ کھولا ہوا ہے، تو ہم نے اگر زنا کر لیا، چوری کر لی، نمازیں چھوڑ دی، داڑھی نہیں رکھی، ہم نے اگر ماں باپ کا کبھی دل دکھا دیا تو ہمارا کیا؟ ہم نے تو ایک کتا نہیں، ہم نے تو انسانوں کو روزانہ پانی نہیں بلکہ صبح شام دسترخوان لگاتے ہیں۔ یار سوال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تو جواب کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ آ رہا ہے سوال سمجھ میں؟ تو زور سے بول دیں جی آ رہا ہے۔ تو یہ غلط فہمی ہے، حدیث کا مطلب نہیں سمجھے آپ۔ اس حدیث کا ایک غلط مطلب ہے اور ایک صحیح مطلب، وہ میں بتاتا ہوں۔ غلط مطلب یہ ہے جو ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یار جب ایک کتے کو پانی پلانے پر پوری زندگی کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں تو عیدی سینٹر کھولنے پر تو پکی پکی بخشش ہے۔ یہ غلط مطلب ہے۔ صحیح مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ دیکھیں انسان جو گناہوں سے بچتا ہے، شریعت چاہتی ہے کہ یہ بچا رہے، یہ سوچ کے گناہ نہ کرے کہ میری زندگی میں تو نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، میں نے ایک گناہ کر لیا تو کیا ہو گیا۔ تو اس شخص کو گناہ سے بچانے کے لیے اللہ کے نبی نے بلی کا واقعہ سنایا کہ دیکھو ساری زندگی کی نیکیاں بسا اوقات ایک ظلم کی وجہ سے بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اور جو گنہگار ہوتا ہے وہ بسا اوقات یہ کہہ کے نیکی چھوڑ دیتا ہے کہ میرے تو اعمال میں اتنے گناہ ہیں، میں نے اگر ایک نیکی کر لی تو کیا ہو جائے گا۔ تو اللہ اس کو امید دلا رہے نیکی کا موقع چھوڑنا نہیں، بعض دفعہ ایک چھکا بھی انسان کو جتوا دیتا ہے۔ نہیں آ رہی بات؟ تو تجھے کوئی موقع ملے تو ہاتھ سے ضائع نہ ہونے دے۔ تو مقصد کیا ہے؟ گنہگار کو نیکیوں کے قریب لانا، کہ جب ایک نیکی بخشوانے کا ذریعہ بن سکتی ہے تو زندگی بھر نیکیاں کرتے رہنا بخشوانے کا ذریعہ کیوں نہیں بنے گا۔ اور نیک آدمی کو جو نیکی کی طرف آ گیا ہو اس کو بتایا جا رہا ہے کہ جب ایک گناہ تباہی کا ذریعہ بن سکتا ہے تو گناہوں کے انبار لے کے آنا یہ تو بالکل بربادی کا ذریعہ ہے۔ تم تو ایک بلی کو بھوکا مار کے جب جہنم میں جا سکتے ہو تو انسانوں کے منہ سے نوالا چھیننا اور اللہ کے حقوق ضائع کرنا، اس سے کتنا اللہ کا غضب آتا ہوگا۔ ہم الٹا کر رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ جب ایک نیکی انسان کو بخش سکتی ہے تو میں نے تو پتہ نہیں کتنی نیکیاں کی ہوئی ہیں، مجھے مزید نیکی کی ضرورت نہیں۔ اور جب ایک گناہ انسان کو برباد کر سکتا ہے تو یہ نہیں سوچ رہے کہ میری زندگی میں تو بہت سارے گناہ ہیں۔ یہ والی حدیث اس موقع پر یہ دوسرے کے لیے ڈالی ہوئی ہے، تو یہ حدیث کی الٹی تشریح ہے۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ والی تشریح جو میں نے کی یہ صحیح ہے اور دوسری والی تشریح غلط ہے۔ ارے کیا ہو گیا بھائی،
مطلب تو دونوں نکل سکتے ہیں نا بھائی، فی نفسی حدیث میں تو دونوں مطلب نکل سکتے ہیں کہ بھائی بسا اوقات ایک گناہ انسان کو بخشنے کے لیے، ایک نیکی بخشنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے، تو جس نے بہت ساری نیکیاں کی گئی ہیں وہ تو گیا جنت میں، تو دو چار گناہ تو اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ غلط مطلب ہے، اس لیے غلط مطلب ہے کہ ایک دو حدیثوں سے کبھی اصول اور ضابطہ نہیں بنتا۔ اصول اور ضابطہ کس سے بنتا ہے؟ کثرت سے جس بارے میں حدیثیں اور قرآن کی آیتیں ہیں۔ قرآن بار بار بیان کر رہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نیک اعمال کرو گے، ایمان لاؤ گے، نیک اعمال کرو گے تو بخشش ہوگی پوری زندگی۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جو توبہ کرے، ایمان لائے اور آئندہ پوری زندگی کے لیے اعمال کو درست کر لے، فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَا، اللہ فرماتے ہیں ظاہری گناہ بھی چھوڑو، باطنی بھی سارے چھوڑ دو، کیونکہ ان الذین یکسبون الاسم، جو بھی گناہ کمائے گا چاہے ایک گناہ کیوں نہ ہو، سیجزون، قاعدہ یہ ہے کہ ان قریب اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو اس لیے ہر گناہ سے بچنا ہے، کیونکہ بعض دفعہ ایک گناہ تباہی کا ذریعہ بنتا ہے، اس لیے ہر گناہ سے یہ سوچ کے بچو کہ کہیں یہ گناہ تباہی کا ذریعہ نہ بن جائے، اور جب بھی نیکی کا موقع ملو ہر نیکی یہ سوچ کے کرو کہ شاید یہ والی نیکی میری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ بہت مشکل ہے بھائی، اب تو پولیس کی بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا، جو آپ کو سمجھانے کے لیے بلاتا ہوں میں۔ تو یوسف علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو گناہ سے بچا رہے کہ کہیں یہ گناہ تباہی کا ذریعہ نہ۔ کوئی اور تو بولتا ہے اللہ غفور رحیم ہے، کر لو، وہ بخشنے والا ہے، یقیناً بخشنے والا ہے، مگر گناہ سے بچنے والوں کے لیے، گناہ کے دلدل میں پھنسنے والوں کے لیے نہیں۔ جو پھنس چکے ہیں وہ نکلنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی ہے، لیکن چاہے تو چاہتا ہی نہیں ہے، کرتا چلا جا رہا ہے۔ اور آج کا دین تو اتنا سستا بنا لیا ہے، گناہ سے بچنا تو ضروری ہے ہی نہیں، قرآن خوانیوں پہ زیادہ زور لگایا ہوا ہے، عید میلاد النبی پہ زور لگایا ہوا ہے زیادہ، اور زیادہ زور لگایا ہوا ہے محرم پہ، اور جس کو اہل بیت سے محبت ہوگی وہ کچھ مرثیے پڑھے گا۔ نہ داڑھی ہے، نہ حضرت حسین جیسی صورت بنائی ہوئی ہے، نہ حضرت حسین جیسے اعمال ہیں۔ حضرت حسن اور حضرت حسین بے انتہا عبادت گزار تھے، بے انتہا سخی تھے، گناہوں سے بہت زیادہ دور رہنے والے تھے۔ حضرت حسن نے 20 مرتبہ پیدل حج کیا ہے بیت اللہ کا، 20 مرتبہ پیدل حج، کوئی جہاد کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ جب موقع ہوتا تلوار لے کے گھوڑے کی پشت سوار ہو کے اللہ کی راہ میں نکلتے تھے۔ ایسی قربانیاں دی ہیں ان لوگوں نے، اور ہم لوگ ان کے نام پہ کیا کر رہے ہیں؟ پیڑے کھا رہے ہیں۔ آج فلانے کی دعوت ہے حضرت حسین کے لیے، آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ دیگ کھائی جا رہی ہے، آج حضرت علی کے نام پہ پکوڑے کھائے جا رہے ہیں، آج جناب حضرت فلاں کے نام پر یہ چیز کھائی جا رہی ہے، کھاؤ 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 کھاؤ، اور ایک دھماکے کے ساتھ بالآخر کھا کھا کے پھٹ جاتے۔ ان لوگوں نے تو روزے رکھے ہیں بھائی، کھایا تھوڑی ہے۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ نبی نے دعا سکھائی کہ اے اللہ اتنا خوف، زیادہ خوف مسلط ہو گیا تو پڑھائی سے بھی گئے، نیند سے بھی گئے، کھانے سے بھی گئے، تو اللہ کا بھی اگر زیادہ خوف پیدا ہو گیا صحت بھی خراب ہوگی۔ بعض لوگوں کے دل میں جہنم کی آگ کا بہت خوف مسلط ہو جاتا ہے، وہ عبادت سے بھی جاتے ہیں، پھر وہ لائف کو جتنا انجوائے کرنا چاہیے جس شریعت نے اجازت دی اتنا بھی نہیں کر پاتے۔ تو اس لیے ہمارے نبی نے دعا سکھائی، اللہم قسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک۔ یہ میں مناجات مقبولہ کی دعاؤں کا ایک تھوڑا سا تعارف پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ کتنی پیاری دعائیں ہیں۔ اے اللہ ہمیں اتنا خوف اپنا دے دے جو ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان آڑ، کیونکہ خوف کا مقصد ڈرنا برائے ڈرنا نہیں ہے، خوف کا مقصد ہے جہنم سے بچنا، اور وہ جب بچیں گے جب گناہ سے بچیں گے۔ تو کم سے کم اتنا خوف تو ہو کہ جب گناہ کی طرف دل مائل ہو تو تیرا خوف رکاوٹ بن جائے، گناہ سے روک لے ہم کو۔ وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، اپنی اطاعت کا اتنا جذبہ دے دے جو ہمیں جنت تک پہنچا دے۔ کیا ہوا بھائی، کیا ہوا؟ وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، یہ اسی کی تکمیل ہے۔ وَمِنَ الْيَقِينِ، یہ بڑا پیارا جملہ ہے، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا،
اے اللہ اپنا اتنا یقین دے دے، اتنا یقین، تیری ذات میں اتنا یقین آ جائے کہ تو سب کچھ کرنے والا تو ہی ہے، اتنا یقین آ جائے کہ دنیا کی مصیبتیں ہلکی لگنے لگیں، ڈپریشن میں نہ جائیں ہم مصیبتوں کی وجہ سے۔ جو اللہ کو نہیں مانتے نا، جب وہ دیکھتے ہیں کوئی ٹینشن آ رہی ہے تو وہ کہتے ہیں یار اس ٹینشن کی یہ وجہ ہے اور یہ وجہ تو ختم نہیں ہوگی، تو میں تو ٹینشن میں زندگی گزاروں گا، وہ خودکشی کی طرف جائیں گے۔ اور جس کو پتا ہے کہ یہ دینے والا کون ہے؟ اللہ، وہ میرا خیر خواہ ہے، وہ مجھے سنورنے اور بنانے کے لیے دے رہا ہے، وہ یہ ٹینشن دور بھی کر سکتا ہے، وہ کسی سبب کا محتاج نہیں، اس میں میرا فائدہ ہے، تو اس سے وہ ٹینشن کیا ہو جائے گی؟ ہلکی۔ تو اے اللہ اتنا یقین اپنا دے دے جس یقین کی وجہ سے دنیا کی مصیبتیں ہمیں ہلکی لگنے لگیں۔ اگر اتنا بھی یقین نہیں ہے تو یہ یقین نہیں ہے۔ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّاتِنَا أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنَا۔ اے اللہ تو نے ہمیں آنکھ کی نعمت دی، سننے کی نعمت دی، بولنے کی نعمت دی، چلنے کی اور بات کرنے کی، یہ تمام نعمتیں جب تک ہماری زندگی ہے یہ نعمتیں ہم باقی رکھنا، معذوری سے ہمیں بچانا۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ آج لوگ دولت مانگ رہے ہوتے ہیں، صحت کو فوکس نہیں کر رہے، آنکھ کی بینائی چلی جائے خدا نخواستہ، کیسی اندھیر زندگی ہے، سننے کی طاقت چلی جائے۔ وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَجَمِيعَ قُوَّاتِنَا أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا۔ یہ اس سے بھی زیادہ خاندانی جملہ۔ کافر بھی چاہتا ہے کہ میری آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت، کانوں میں سننے کی طاقت، زبان میں بولنے کی طاقت، میری تمام جو جسم کے پارٹس ہیں وہ صحیح رہیں تاکہ میں دنیا کی نعمتوں سے مزے اڑاؤں۔ تو اللہ ہم صرف اس لیے نہیں کہہ رہے کہ یہ تمام چیزیں باقی رکھ کہ ہم دنیا میں مزے اڑائیں، دنیا میں بھی لذت، اور یہ جو تو نے ہمیں طاقتیں دی ہیں یہ آخرت میں بھی ترقی کا ذریعہ بن جائیں، تو ڈبل مزے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے ہیں بھائی؟ کیونکہ جس آدمی میں قوت اور طاقت نہیں ہوتی مختلف چیزوں کی، وہ آخرت کے کام بھی زیادہ نہیں کر سکتا۔ تو وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، ان کے اثرات باقی رہے، قیامت کے دن فائدہ ہوئے، ان آنکھوں سے ہمیں، ان کان سے اچھی بات سنی تھی اور ہدایت مل گئی، تو یہ فائدہ ہو گیا نا اس کان کا آخرت میں، آنکھوں سے اچھی چیز دیکھی اور ہدایت مل گئی، اللہ کی نشانیاں دیکھی اور عبرت حاصل ہوئی ان آنکھوں سے، ماں باپ کی زیارت کی، بیت اللہ، حج، اللہ کے گھر کی زیارت کی، تو یہ آنکھوں کی لذت بھی ہے، اور اس لذت سے دنیا کا فائدہ بھی اور آخرت کا فائدہ بھی۔ وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا۔ جو ہم سے دشمنی کرے اے اللہ تو اس کے خلاف ہماری مدد کر۔ دنیا میں بہت سارے دشمن ہیں، کچھ کو آپ جانتے ہیں، بہت سو کو نہیں جانتے۔ وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، اے اللہ اگر کوئی مصیبت مقدر میں ہے ہی تو وہ دنیا کی طرف پھیر دینا، دین ہمارا اس سے محفوظ رکھنا۔ دنیا کی مصیبت ختم ہو جاتی ہے، دین پہ کو نقصان اگر ہو گیا اس کے اثرات ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا۔ یہ جب مانگا کرے نا خوب شوق سے، اس کا مفہوم سوچ کے، اے اللہ دنیا ہمارا بڑا غم نہ بنا دینا، کہ ہماری بڑی چاہت ہی کیا ہو۔ آج آپ دیکھیں، آپ کسی پوچھیں تجھے دنیا میں سب سے بڑی ٹینشن کیا ہو گیا؟ بزنس۔ تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ صحت۔ تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ بیوی ٹھیک ہو جائے۔ تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے جو تو چاہتا ہے؟ یار میرا سب سے بڑا مسئلہ ہے میری شادی ہو جائے۔ تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ یار ابا ٹھیک ہو جائیں۔ تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ یار میرے بال نہیں ہے سر پہ، میں سارا دن اسی کوشش میں لگا رہتا ہوں سر پہ بال نکل آئے۔ بھائی تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ بھائی مجھے اللہ نہ کرے کینسر ہے، میرا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ بن چکا ہے میرا کینسر کسی طرح سے ٹھیک ہو جائے۔ بھائی تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ یہ لوگوں کی آپ سروے کریں تو یہی ہوگا نا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اکبر ہمینا کا مطلب سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑی ٹینشن۔ بھائی تیرا سب سے بڑا مسئلہ کہ یار میرے بچے میرے قابو میں نہیں ہے، میری سب سے بڑی خواہش ہے میرے بچے انسان کے بچے بن جائیں۔ بھائی تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ بھائی اس کا سب سے بڑا مسئلہ اس کو خدا نخواستہ فالج ہوا ہوا ہے، اس کی بھی سب سے بڑی کوشش یہی کہ فالج ٹھیک ہو جائے اس کا۔ نبی دعا سکھا رہے ہیں یہ کبھی بھی ہمیشہ اللہ سے پناہ مانگو، اے اللہ
یہ چیزیں میرے مسئلے تو رہیں، سب سے بڑے مسئلے نہ رہیں، سب سے بڑا مسئلہ ایک ہی ہو، آخرت۔ بھائی یہ مسئلہ ختم ہو گیا، کوئی دوسرا مسئلہ آ جائے گا آپ کے ساتھ، کیا خیال ہے؟ ادھر میری طرف دیکھیں، ادھر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ابھی آپ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے میرا بیان سنیں آپ بیٹھ گئے۔ اچھا مجھے کچھ اس وجہ سے دیکھ رہے تھے آپ؟ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں اس میں دیتا ہوں دعا میں۔ اچھا میں جمعے کی نماز کے بعد تو سب سے بڑا مسئلہ جو میرا اور آپ کا ہو تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سے دعا مانگو، لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے اللہ یہ دنیا کے جو بکھیڑے اور مسائل ہیں یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ نہ ہو۔ سب سے بڑا مسئلہ ہمارا ایک ہو، بھائی کینسر ٹھیک ہو یا نہ ہو، آخر صحیح ہو جائے۔ ہم نے ایسے علماء کو دیکھا ہے موت کے وقت شفا کی زیادہ فکر نہیں ہے ان کو کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، فکر یہ ہے کہ بھلے مر جاؤں لیکن مغفرت ہو جائے آخرت میں۔ ہمارے ایک استاذ تھے 45-50 سال بمشکل ان کی عمر ہوگی، بیمار ہو گئے بہت سخت، تو میں جب بھی ان سے ملنے کے لیے جاتا ان کی عیادت کے لیے، عام طور پہ جب آپ بیمار کی عیادت کے لیے ملے تو بس وہ ایک ہی چیز کر رہا ہوگا، یار میں ٹھیک ہو جاؤں، بس میں ٹھیک ہو جاؤں، بس میں ٹھیک ہو جاؤں، فلاں ڈاکٹر، وہ اس کے علاوہ اس کی کوئی چاہت نہیں ہوتی۔ ہم جب ان سے ملنے کے لیے گئے تو بڑی شدید تکلیف میں، نلکیاں لگی ہوئی ہیں، ڈرپ چڑھ رہی ہے، بہت کمزور ہو گئے۔ ہم نے کہا کیسی طبیعت ہے؟ کہہ رہے طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دعا کرو اللہ مجھے شفا دے دے۔ پھر تھوڑی دیر میں کہنے لگے بس دعا کرو اللہ مجھ سے آخرت میں حساب نہ لے۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد بھائی اگر میری زندگی ختم ہو رہی ہے تو بس دعا کرو اللہ مجھ سے آخرت میں حساب نہ لے۔ دنیا دار آدمی کہتا ہے بس ختم ہو رہی ہے تو نہیں، ختم نہیں ہو، بس یہ دعا کرو، یہ میں مرنا نہیں چاہتا بھائی میں کسی بھی قیمت پہ۔ وہ اللہ سے مانگ بھی رہے کہ شفا، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم نے اللہ کے سامنے یہ تھوڑی کہنا ہے کہ اللہ تیری مرضی ٹھیک کرتا ہے تو کر دے، نہیں تو نہیں، یہ نہیں، ہم نے تو دعا تو یہی مانگنی ہے اللہ ہم کمزور ہے ٹھیک کر دے۔ بڑا مسئلہ اس سے بھی بڑا ہے، وہ کیا ہے؟ آخرت، کمپیئر ہے، کمپیریٹیو ڈگری ہے۔ اگر کوئی مسئلہ آپ کا سب سے بڑا ہے تو آخرت اس سے بھی بڑا مسئلہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا مسئلہ آپ کی بیگم ہے تو آخرت اس سے بھی بڑا مسئلہ ہونا چاہیے۔ اکبر ہمنا، سب سے بڑا مسئلہ میرا اور آپ کا کیا ہونا چاہیے؟ اللہ۔ اب یہ ہم کبھی بیان میں سن لیتے ہیں لیکن جب آپ پراپر یہ دعائیں مانگتے رہیں گے، اے اللہ میرا سب سے بڑا مسئلہ دنیا نہ ہو، تو دل پہ اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کا استحضار ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ میں تو اللہ سے بار بار یہی مانگتا ہوں کہ میرا سب سے بڑا مسئلہ دنیا نہ ہو، اور آج میں نے سب سے بڑا مسئلہ اس کو بنایا ہوا ہے۔ وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، میری نالج کی انتہا بھی دنیا نہ ہو۔ آپ کی نالج گھوم پھر کے کس کی طرف آتی ہے؟ دنیا کی طرف۔ تو اس کا بھی وہی مفہوم ہے جو پہلے والے جملے کا مفہوم ہے۔ وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا غَایَةَ رَغْبَتِنَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَن لَّا يَرْحَمُنَا، اے اللہ کوئی ایسا شخص ہم پہ مسلط نہ کر جو ہم پہ رحم نہ کرے۔ ہر آدمی کے اوپر کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، آپ گھر کے سربراہ ہیں تو عورت کے اوپر آپ مسلط ہیں، وہ یہ دعا مانگ سکتی ہے۔ آپ دفتر میں جاتے ہیں تو آپ کا باس آپ پہ مسلط، علاقے کا ناظم آپ پہ مسلط، صدر وزیر اعظم آپ پہ مسلط۔ تو اللہ جو بھی ہمارے بڑے ہیں ان کی طبیعت میں رحم کا جذبہ رکھ۔ وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَن لَّا يَرْحَمُنَا وَلَا لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا۔ یہاں تک دعا ہے، اور بہت ساری دعائیں۔ اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی، اے اللہ میں دنیا میں جتنی چیزوں سے محبت کرتا ہوں، میں نہیں کہہ رہا کہ وہ محبت ختم کر دے، اپنی محبت ان تمام چیزوں پہ غالب کر دے۔ سب سے محبت ہو، لیکن جہاں تیری محبت اور مخلوق کی محبت میں ٹکراؤ ہو وہاں غالب کون ہو؟ تیری محبت۔ کیا مطلب؟ کبھی کسی کو خوش کرنے کے لیے تجھے ناراض کرنا پڑے تو اس کو ناراض کر دوں، تجھے ناراض نہ کروں۔ جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے اس کے لیے چھوٹے محبوب کو انسان ناراض کر دیتا ہے، چھوٹے کے لیے بڑے محبوب کو انسان ناراض نہیں کرتا، یہ نہیں ہوتا۔ وَاجْعَلْ خَوْفَكَ أَخْوَفَ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ، اے اللہ دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی جن سے انسان خوف زدہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، تو میں یہ نہیں کہتا چیزوں کا خوف ہی ختم کر دے، لیکن اپنے خوف کو ان تمام خوفوں پہ غالب کر دے، اپنے خوف کو ان تمام خوفوں پہ، جہاں تیری نافرمانی ہو وہاں کسی سے نہ ڈروں میں،
جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو بھائی، نماز نہیں چھوڑ سکتا میں. ہوتا ہے نا باس کہہ رہا ہوتا ہے آپ کو اجازت نہیں ہے نماز پڑھنے کی، بھائی آپ نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو. ہمارے ایک رشتے دار تھے کیا ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، شپ پہ تھے کیپٹن. تو ان کے والد صاحب اتنا بیمار ہوئے کہ ہمارے نانا ہی، بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بیمار ہوئے نانا ہمارے، یعنی اب ظاہر ہے میں ماموں کی بات کر رہا ہوں نا پھر. تو بیمار ہو گئے وہ، ان کو اطلاع دی گئی شپ پہ کہ آپ کے والد صاحب بستر مرگ پر ہیں، بس اب دنیا سے جانے والے. انہوں نے کمپنی کو کہا کہ میرے والد صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے، میں اس آخری وقت میں اپنے باپ کے ساتھ ہونا چاہتا ہوں. وہ بتا رہے تھے خود. کمپنی نے کہا کہ چھٹی نہیں ہے آپ کو. انہوں نے کہا ایسے کی تحسین پکڑو، چھٹی دینی ہے تمیز سے دو، نہیں دینی ہے تو میں چھوڑ کے جاؤ. یہ کیسے ہو سکتا ہے میرا باپ دنیا سے جا رہا ہے اور میں یہاں کمپنی کے لیے بیٹھا رہوں. یہاں کمپنی بعد میں، باپ کون ہے پہلے. خیر وہ دے دی ان کو تمیز سے چھٹی. انہوں نے تھوڑی بدماشی بھی کرنی پڑتی ہے، چھٹی دو مجھے، نہیں تو رکھو کسی دوسرے بندے کو، میرا ہیڈک نہیں ہے. غیرت ختم نا، مارکیٹ میں غیرت ہی نہیں ہے. تو باپ ماں یہ رشتے ایسے تھوڑی ہے کہ آپ کمپنی باس چھٹی دے دیں گے تو چلا جاؤں گا، نہیں تو سر میں مجبور ہوں. بھائی تمہارے باپ کو بھی چھٹی دینی پڑے گی. تو ایسے ہی نماز کے لیے بھی ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، بس یہ واقعہ کر کے بیان ختم کرتا ہوں کہ ایک صاحب کو اسلام آباد میں کسی کمپنی میں جاب ملی. تو کمپنی نے ان کو انٹرویو کے دوران بتا دیا کہ آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہو. اس نے کہا میں یہ جاب، حالانکہ سارے انٹرویوز پورے ہو گئے تھے، سلیکشن ہو چکا تھا ان کو، لیکن آخری میں ان کو یہ بتا دیا. انہوں نے کہا میں نہیں کرتا یہ جاب. اچھی خاصی تنخواہ تھی. تو اس نے کہا کہ کیا آپ پکے نمازی ہیں؟ اس نے کہا نہیں میں تو نماز نہیں پڑھتا. تو جب آپ ویسے ہی نہیں پڑھتے ہیں بھائی تو پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا میں ویسے ہی نہیں پڑھتا، سست ہوں، کاہل ہوں، تمہارے مشورے پہ میں نماز چھوڑ دوں یار، کمپنی کے کہنے پہ میں چھوڑ دوں؟ خدا کہے گا نا کہ تیرا دل اپنا ہی نہیں چاہتا تھا، ہے بھائی تیرا اپنا دل نہیں چاہتا تھا، تو نالائق تھا، لیکن اب کمپنی اور خدا کا مقابلہ ہو رہا ہے تو اس کو تو نے خدا بنا لیا ہے. یعنی ہم اتنا پروٹوکول تھوڑی کمپنی کو دیں گے، باس کو دیں گے کہ تو کہہ دے نماز چھوڑ دو، تو ہمارا باپ ہے جو تو کہہ دے یہ کام تو ہم باپ کے کہنے پہ ہی. اگر آپ کا نماز پڑھنے کا موڈ ہوا اور ابا کہہ رہے نہیں پڑھو، ایسے موقع پہ آدمی کہتے ہیں ابا میرا اپنا آج تو میرا موڈ بن گیا، میں کیسے چھوڑ دوں نماز. تو یہاں تو ابا کو آدمی لفٹ نہیں کراتا میرے بھائی، جو کرنے والے ہوتے ہیں. باس کو اتنا باپ کیوں بنا لیں گے ہم؟ تو باس کی چمچا گیری اتنی کیا کرو جتنی قیامت میں افورڈ کر سکو. یہ بھی انسان ہے، اتنا زیادہ فری نہیں کرایا کرو. میں یہ نہیں کہہ رہا اپنے باس سے بدتمیزیاں شروع کر دیں، آپ بد کلامیاں شروع کر دیں، عزت دینی چاہیے، لیکن اللہ سے آگے تھوڑی نکالنا ہے اس کو، اللہ سے آگے تھوڑی رکھنا ہے. تو ہمارے حضرت کو بڑا پسند آیا بے نمازی، کہا کہ دیکھو غیرت ہے اس میں. اتنی بڑی جاب ٹھکرا دی اس نے. بولا بھائی تمہارے کہنے سے تم نے میں اس لیے اب نماز نہیں پڑھ رہا کہ کمپنی کی طرف سے اجازت نہیں ہے. تو کمپنی کون ہوتی ہے مجھے روکنے والی؟ تم چند لاکھ روپے تنخواہ دے کے تم نے ہمیں غلام بنا لیا ہے. تو اگر ہم اللہ کی نہیں مانتے تو تمہاری بھی نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا؟ تو تمہاری تو ہم پہلے ٹھکرائیں گے. تو غیرت مند بے نمازی، غیرت مند بے نماز. خیر نماز پڑھنی چاہیے، نماز کی ویلیو کم نہیں ہے. تو یہ ہے وَجَعَلْ خَوْفَكَ أَخْوَفَ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ وَقْتَانِ حَاجَاتِ الدُّنْيَا بِالشَّوْقِ إِلَىٰ لِقَائِكَ. اے اللہ اپنی ملاقات کا شوق اتنا دے دے کہ دنیا کی حاجتوں کی تمنا نہ رہے. اتنا شوق ہو جائے کہ اس دنیا میں سب سے بڑا شوق ہی یہ بن جائے. تو پھر یہ ثانوی درجے میں ہو. اور آخری جملہ اس دعا کا وَإِذَا أَخْرَرْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِن دُنْيَاهُمْ فَأَخْرِرْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ. اے اللہ جب لوگوں کی آنکھیں اس دنیا سے ٹھنڈی ہوں، کسی کا کو پتا چلا کہ بحریہ ٹاؤن میں 3 پلاٹ اس کے نام نکل آئے، آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، بتاتا پھر رہے ہو بھائی ماشاءاللہ ادھر رشتہ ہو گیا، ہاں بھائی مفتی صاحب کا بیان اثر کر گیا ہے. آنکھیں ٹھنڈی ہوتی نا، گاڑی آ گئی، پیسہ آ گیا. تو اے اللہ اس وقت میری آنکھیں اپنی عبادت میں ٹھنڈی کرنا، مجھے عبادت کی ایسی لذت دے دے، اپنے سامنے راز و نیاز اور مناجات کی، اور اپنے سامنے دعا مانگنا اور نماز پڑھنا اور تیری تلاوت کرنا اور تیری عبادت کرنا، تیرے سے تعلق ایسا ہو جائے کہ میری آنکھیں دنیا سے ٹھنڈی نہ ہو. مجھے مزہ کس میں آئے؟ تجھ سے راز و نیاز کرنے میں. یہاں بھی یہ نہیں کہا جا رہا مجھے دنیا نہیں دینا، مجھے پلاٹ نہیں چاہیے، مجھے گاڑی نہیں چاہیے. چاہیے بھائی، کون مستغنی تھوڑی ہے ہم اللہ سے، سب کچھ چاہیے، لیکن جو لذت ہو نا، لذت وہ ان چیزوں میں نہیں ہو، ان ٹکڑوں میں، کھلونوں میں. لذت کس میں ہو؟ آخرت میں، تجھ سے تعلق میں. تو
وہ خرید لیں مناجات مقبولہ، کیونکہ دعائیں تو بہت ہیں نا، ہم کن کن دعاؤں میں بیان کرتے ہیں. تو ایک دن ہفتے کو آپ نے جو اس میں لکھا ہوا ہے ہفتے کو یہ پڑھے اتوار کو، آسانی کے لیے، ترتیب کے لیے، تو اس سے پورا ہفتہ ایک دن 2 دن 3 دن 4 دن پھر پڑھتے رہیں گے تو وہ دعائیں آہستہ آہستہ آپ کو یاد ہونا شروع ہو جائے گی. پھر ایک دن آپ آٹو پے ہو جائیں گے، جیسے میں بعض چیزوں پہ آٹو پے ہو گیا ہوں، خود بخود منہ سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، خود بخود کچھ چیزیں ہیں وہ پھر کبھی بیان میں بتاؤں گا انشاءاللہ. تو دل لگانے پر پابندی ہے، کمانے پر پابندی نہیں ہے. نہیں آئی بات سمجھ؟ دل لگانے میں اور کام کرنے میں فرق کیا ہے؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے جب دل ہی لگے گا تو کمائیں گے کیسے؟ ابے اللہ کے لیے کمائیں گے نا، اور جب اللہ کے لیے کمائیں گے تو کچھ لذتیں بھی حاصل ہوں گی دنیا کی، پھر ان لذتوں میں مزہ بھی آئے گا. دیکھو جب آپ افطاری کے وقت رمضان میں صبح روزہ رکھتے ہو سحری کے وقت، ٹھیک ہے نا، شدید گرمی کا روزہ ہے، بڑا لمبا روزہ ہے، سارا دن بھوکے پیاسے، کیوں اللہ نے پابندی لگائی ہے، نہ پانی پینا ہے نہ کھانا کھانا، برداشت کی اللہ کے لیے. پھر جب سورج غروب ہونے کا وقت آتا ہے، اب اللہ کہہ رہے میری عبادت اگر کرتے ہو تو کیا کرو؟ اب نہیں کھاؤ کیا؟ اپنی خواہشات قربان کرو، یہ بولتا ہے اللہ. اب اللہ کہتا ہے اب جو دیر کرے گا وہ گناہگار ہوگا، اب کھاؤ. کیا کرو؟ اب ہم کس کو خوش کرنے کے لیے کھاتے ہیں؟ ڈبل مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ایک مزہ یہ آتا ہے کہ پکوڑوں کا مزہ آ رہا ہے، سموسوں کا مزہ آ رہا ہے، دوسرا اس سے اللہ خوش بھی ہو رہا ہے. اس سے اللہ کیا ہو رہا ہے؟ تو دنیا کا مزے کا مزہ اور اللہ کی عبادت کیسی پیاری دعا ہے جو نبی پڑھا کرتے تھے روزہ افطار کرنے کے بعد، ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. پیاس بھی چلی گئی اور رگیں تر ہو گئی. یہ تو دنیا کا مزہ، اور آخرت کا مزہ کیا؟ اس روزے کا اجر ہمارے اعمال میں اللہ نے لکھ لیا، یہ آخرت میں ملے گا ہمیں، اس کی ایک الگ خوشی ہوتی ہے. تو میرے بھائی آپ کو اسلام ترقی سے منع نہیں کرتا، دنیا سے دل لگانے سے منع کرتا ہے. دل کس سے لگاؤ؟ اللہ سے. لہذا اللہ کے لیے کسی سے لگانا پڑے تو لگاؤ. اللہ اگر منع کر رہے لگانے سے تو یعنی دل تو دنیا سے بھی لگے گا مگر اتنا لگے گا جتنی اللہ اجازت دے رہے اور جس سے اجازت دے رہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اللہ کہہ رہا ہے بیگم سے بھی محبت کرو، اولاد سے بھی اور ماں باپ سے بھی. زیادہ کس سے کرو؟ ان تینوں میں زیادہ کس سے کرو بھائی؟ ماں باپ سے بھی، بیگم سے بھی اور اولاد سے بھی. تینوں میں زیادہ کس سے کرنی ہے؟ پہلی بات تو اللہ سے ہم پرمیشن لیتے ہیں ان سے محبت کرنی ہے نہیں کرنی، اللہ نے کہا کرنی ہے، میری طرف سے کیا ہے؟ تو ہم چونکہ اللہ کے غلام ہیں تو اللہ آرڈر دے رہا ہے، تو اللہ تو نے آرڈر دیا تو ہم کریں گے، ٹھیک ہے نا. یہ ہماری محبت کس کے لیے ہو رہی ہے؟ اللہ کے لیے. تو یہ اللہ سے محبت کا حصہ ہے یہ. پھر اللہ کتنی کرنی ہے؟ ان تینوں میں بچوں سے زیادہ کریں، بیگم سے کریں یا ماں باپ سے؟ اللہ کہنے سب سے اوپر گراف کس کا رہنا چاہیے؟ والدین کا. نہیں آ رہی بات؟ سب سے پہلے کس سے کرنی ہے؟ ابا اماں. نہیں آ رہی بات؟ اے اللہ کتنی کرنی ہے ان سے؟ حالانکہ اس میں دنیاوی مفاد، کیونکہ ابا بڑھاپے میں بہت بوجھ لگتے ہیں، جوانی میں تو نچوڑ لیا ان، اب ریٹائر ہو گئے، اب کھانسنے کے لیے رہ گئے وہ گھر، ان کی دوائیں ہیں، ان کے مسائل ہیں، پھر وہ بڑھاپے میں دماغ چڑچڑا ہوتا ہے، پوچھ رہے کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، تو اچھا ہی نہیں لگ رہا یار یہ کیا ہے یار، میں اپنی لائف کو انجوائے کرنے دو ابا. تو ابا پھر اپنے ابا کے واقعات سنا رہے ہوتے ہیں، بیٹا ہم تو اپنے ابا کے پاؤں بھی دباتے تھے. ابا وہ پرانا زمانہ تھا، ونس اپون اے ٹائم. ابا کو سمجھا رہے ہو. تو اللہ میاں نے کہا کہ جیسے افطاری میں تمہیں سموسے سے دل بہلانے کی اجازت ہے، سموسا اچھا لگ رہا ہے، میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، لگے کھاؤ. تو اللہ میاں نے کہا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں اچھی لگیں تو میں نے کوئی پابندی نہیں لگائی، جتنی لگ رہی ہیں اور زیادہ اچھی لگنا شروع ہو جائیں، بشرطے کہ اللہ سے آگے نہ نکالو ان کو. لیکن جب ان کا آپس میں کمپیئر ہوگا، تقابل ہوگا، تو سب سے زیادہ محبت ابا اور اماں، ان کی ناراض نہیں کرنا ہے، ان کے پاؤں میں جنت تلاش کرنی ہے. ایک موٹیویشن اسپیکرز ہیں، وہ بیان میں شارٹ کلپ میں کہہ رہے تھے کہ جو ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو یہ ہر ماں کے قدموں میں نہیں ہے. بعض لوگ بات ایسی کرتے ہیں کہ وہ علم صحیح نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے معاشرہ غلط سمت میں جانا شروع کر دیتا ہے. میرا مقصد ان کا مذاق اڑانا نہیں ہے، لیکن یہ بات چونکہ اس سے نوجوان غلط گائیڈ ہو رہے ہیں، اس لیے میں نے کہا اس کی وضاحت کروں گا، موقع آ گیا تو وضاحت کرنے کا موقع مل رہا ہے. پھر انہوں نے محترم نے مثال دی کہ جو ابو لہب کی بیوی تھی
جس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے اس کے گلے میں رسی تھی اور پھندا لگا اور مر گئی، بڑی کافر عورت تھی نا، تو وہ کافر عورت تھی تو وہ بھی تو کسی بچے کی ماں ہوگی، تو کیا اس کے بھی قدموں میں جنت ہے؟ تو یعنی وہ بتا رہے تھے کہ ہر ماں کے قدموں میں جنت نہیں ہوتی بھائی، ماؤں کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، کچھ اچھی ہوتی ہیں کچھ بری ہوتی ہیں۔ یہ غلط گائیڈنس ہو رہی ہے، ہر ماں کے قدموں تلے جنت ہے چاہے وہ کافر بھی ہو۔ بات یہ کہ وہ ماں کے قدموں میں ماں کے لیے جنت نہیں ہے، کس کے لیے جنت ہے؟ اولاد کے لیے جنت۔ میں اگر وہاں موجود ہوتا نا ورک شاپ میں تو میں کہتا ایکسکیوز می سر، ایک بات آپ سے کرنی ہے کہ ابو لہب کی بیوی اگرچہ جہنم میں جائے گی لیکن اس کے بچوں کے لیے اس کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، کہ اگر تمہارے ماں باپ اتنے بڑے کافر ہیں کہ تمہیں زبردستی شرک پر مجبور بھی کرے، ان کی بات نہیں ماننی، لیکن صاحبہما فی الدنیا معروفا، پھر بھی ان کے قدموں میں تم نے جنت تلاش کرنی، دنیا میں اچھا سلوک کرنا ہے، یہی تو مطلب ہے قدموں میں جنت کا۔ تو آج کل اولادیں ویسے ہی ماں باپ کو نہیں پوچھ رہی ہیں، اس طرح کی تقریریں آئیں گی تو پھر اپنے ابا اماں میں عیب تلاش کریں گے۔ وہ ہر بچے جا کے دیکھا یار میری اماں تو یہ بھی کام غلط ہے، میری اماں کا تو یہ بھی حرکت ٹھیک نہیں ہے، تو اس کا مطلب میری اماں خود ہی جنتی نہیں ہے، تو اس کے پاؤں میں کہاں سے جنت آ گئی؟ اور بھائی آپ کو ابا اماں کے فالٹ نکالنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے ابو لہب کی بیوی کو برا کہا، اللہ ہے، اللہ کو حق ہے کہ کسی کو برا کہے، کسی کو جہنم میں بھیجے۔ ابو جہل کی بیوی یا ابو لہب کی بیوی کی جو اولاد تھی اس کو شریعت نے یہی پابند کیا کہ تم نے اپنے ماں باپ کے احسانات کا بدلہ دینے کی کوشش کرنی ہے اور تم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ نہیں آ رہی میرا بات سمجھ میں؟ آپ کو تو حکم ہے کہ آپ کے ابا اچھے ہیں برے ہیں، بھائی آپ کو اچھا سلوک کرنا ہے۔ تو اللہ میاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ بس بات ختم کر رہا ہوں، ترقی میں پیچھے جب رہیں گے جب یہ اللہ کے لیے نہ ہو یا آپ کوشش ہی نہ کرو۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ سارے کام کرنے ہیں کس کو راضی کرنے کے لیے؟ اللہ کو۔ اس سے پتہ ہے کیا ہوگا؟ یہ ترقی کی سپیڈ غیر مسلموں سے بھی زیادہ تیز ہو جائے گی، کیونکہ جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے نا اس میں جان بہت ہوتی ہے، کیونکہ اس کا اجر کون دے گا؟ اللہ۔ دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ، ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ میں آپ چند مثالوں سے سمجھاتا ہوں کہ جب مذہب کی موٹیویشن ملتی ہے وہ بڑی بہت پاورفل موٹیویشن ہوتی ہے، وہ جہاں مذہب کی موٹیویشن نہیں ہوگی وہاں جان نہیں ہوتی۔ شوگر کے مریض کو ڈاکٹر کہتا ہے اتنے گھنٹے فاسٹنگ کرنی ہے، 100 میں 1 مریض کرتا ہوگا فاسٹنگ، لیکن رمضان آتا ہے اللہ کا حکم ہے پورا مہینہ فاسٹنگ کرنی ہے۔ 90% مسلمان کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، گرمیوں میں بھی سردیوں میں بھی۔ نہیں یاری میرا خیال ہے بات کیوں بھائی؟ اللہ کس کا آرڈر ہے؟ تو یار جو قوم صبح سے کہ رات تک اللہ کے لیے بھوکی پیاسی رہ سکتی ہے وہ پڑھ نہیں سکتی اللہ کے لیے؟ نہیں یاری بات، وہ پڑھے گی کیوں نہیں پڑھے گی؟ اس کو بتانے والے لوگ شارٹ ہے مارکیٹ میں، وہ مذہب کا صرف ایک پہلو سامنے رکھا ہوا ہے اس نے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ کام تھا ہماری حکومتوں کا، حکومتیں ذمہ داری پوری نہیں کر رہی ہیں۔ پڑھائی کا نظام تو دیکھو نا، کوئی بھی مجھے آگے کہتا ہے نا اسکول میں پڑھتا ہوں، میں کہتا ہوں پڑھتا نہیں ہے، یوں بولو کہ میں اسکول میں نہیں پڑھتا ہوں، جھوٹ نہیں بولا کرو۔ یہ تو سسٹم مذہب کا نہیں ہے، یہ خرابی جو ہم ترقی میں پیچھے ہمارے حکمرانوں کی پالیسیاں ہیں۔ ورنہ میں KP کے گیا ہوں نا، وہاں دین اور مذہب زیادہ ہے، وہاں ایجوکیشن کے ریشو پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ہے، پورے پاکستان میں۔ KPK کی جتنی آبادی ہے نا اس کے لحاظ سے لٹریسی ریشو KPK میں پنجاب اور کراچی کی نسبت زیادہ۔ کیوں؟ وہاں دین اور مذہب کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ دین اور مذہب زیادہ ہونے کی وجہ سے جو اخلاقی برائیاں ان کا ریشو کیا ہے؟ کم ہے۔ جب اخلاقی برائیاں کم ہوتی ہیں تو آپ اپنے ہدف کو فوکس کرتے ہو۔ تو اس لیے اللہ آپ کو ترقی سے منع نہیں کر رہا۔ المومن القوی خیر من المومن الضعیف، حدیث میں آتا ہے طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے۔ تو طاقت میں جسمانی طاقت بھی ہے، طاقت میں ایجوکیشن کی طاقت بھی ہے، طاقت میں دولت کی طاقت بھی ہے، طاقت میں ٹیکنالوجی کی طاقت بھی ہے، لیکن یہ تمام طاقتیں کس کے لیے ہوں گی؟ اللہ کے لیے ہوں گی۔ جب اللہ کے لیے ہوں گی تو دل اللہ سے لگے گا، ان طاقتوں سے نہیں لگے گا۔ لہذا کسی کو یہ طاقت مل گئی ٹھیک ہے، نہیں ملی تو کیا سوچے گا؟ بھائی میرا مقصد تھا اللہ کو راضی کرنا، وہ کیا ہو گیا ہے؟ برا ہو، پھر گھر بھی بنا لے، پراپرٹی بھی خرید لے، مرے گا تو کوئی بات نہیں یار، ہم نے تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے بچوں کو کے لیے بنائی تھی، مر گئے تو کیا ہو گیا؟ ابے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا اب بیچارے نے اتنی محنت سے کروڑوں روپے کا گھر بنایا، بیچارے کو رہنا نصیب نہیں ہوا، اتنا کیوں ترس کھا رہے ہو؟ رہ بھی لیتا تو کتنے دن رہ لیتا۔ یوں بولا کرو بیچارے نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے گھر بنایا، رہنا نصیب ہو یا نہ ہو اللہ راضی ہو گیا، کیونکہ اس نے اپنے بچوں کا سوچا تھا۔ نہیں یاری بات سمجھ لو۔
یہ بیچارہ کہاں سے ہو گیا؟ جس کے لیے بنایا تو وہ خوش ہے نا. ایک صاحب کی بچے کی جاب لگی ملٹی نیشنل کمپنی میں, پہلا دن تھا اس کا, انا للہ ہو گیا بیچارے کا نا کرنٹ لگنے سے. اب ماں رو رہی ہے, ہائے میرا بچہ آج پہلا دن تھا. میں نے کہا بھائی اگر آخرت کے لیے یہ کام کیا ہے نا تو کامیاب ہو, آخرت کے لیے نہیں کیا تو آج نہیں تو کل بہرحال اس نے مرنا تھا. کتنے دن زندہ رہ لیتا ہے انسان؟ تو مسلمان کیا سوچتا ہے ہر چیز. تو ہم تو آپ کو زیادہ, ہم تو کہہ رہے ہیں اپنی صحت بنانا یہ مذہب کا حکم ہے. دیکھیں دنیا میں دو نظریات ہیں, ایک مذہب کو ماننے والے اور ایک مذہب کو نہیں ماننے والے. گورا جو ہے وہ کنفیوز نہیں ہے, وہ مذہب کو نہیں مانتا, لہذا اس کا ایک خاص لائف اسٹائل ہے, وہ اسی لائف اسٹائل کو فالو کرتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ آواز سب کو صاف آ رہی ہے بالکل؟ جو مذہب پہ چلنے والے ہیں, علماء ہیں, بزرگان دین ہیں, وہ بھی کنفیوز نہیں ہیں. وہ اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کے نبی کو مانتے ہیں, ان کو پتہ ہے یہ اچھا ہے, یہ برا ہے, یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا. ان کی بھی ایک منزل ہے, کبھی برائی ہو جائے تو توبہ کی کوشش کرتے ہیں کہ غلط ہو گیا اس کو صحیح کرنا ہے. یہ جو بیچ کے لوگ ہیں نا, جو زیادہ تر دنیا میں وہی ہیں, یہ کنفیوز ہیں کہ کرنا ہے کیا ہمیں, اور اس کنفیوژن کی وجہ سے بہت سارے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں. میں اکثر اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کو گاڑی میں بٹھا دیا گیا اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ بس جا کہاں رہی ہے, تو کبھی تو آپ کو خوشی ہوگی کہ شاید اچھی جگہ جا رہی ہو, کچھ دیر میں آپ پہ غم کے اثرات ہوں گے, یار پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے. تو اس قسمہ پرسی کی حالت کو قرآن نے یعمہون سے تعبیر کیا ہے کہ جو لوگ مذہب کو مکمل فالو نہیں کرتے, یعمہون, وہ وادیوں میں حیران سرگردان گھومتے بھٹکتے ہیں. تو آج کے انسانوں میں میجورٹی کی زندگی وہ بھٹکنے والی زندگی ہے, بھٹک رہے ہیں. مجھے آپ ایک بات بتاؤ کہ کسی کام کی پلاننگ کام کرنے کے بعد کی جاتی ہے یا کام کرنے سے پہلے کی جاتی ہے؟ پہلے کی جاتی ہے نا. مثال کے طور پر آپ نے ناظم آباد میں, نیا ناظم آباد میں, ماشاءاللہ بڑا اچھا لگا مجھے, یہاں کے بڑا اچھا بنا ہوا ہے, پہاڑے وہاڑے بڑے پیارے لگ رہے ہیں. نیا ناظم آباد میں آپ نے پلاٹ خریدا کہ میں گھر بناؤں گا, بغیر نقشے کے آپ نے اس میں گھر تعمیر کرنا شروع کر دیا. بنانے کا مقصد ہے اس میں بیوی بچے رہیں گے, یہی شریف لوگوں کا یہی مقصد ہوتا ہے. اب مزدوروں کو بلا کے آپ نے کہا یہاں دیوار کھڑی کر دو, یہ کھانچا ایسا بنا دو, بنیادیں کھدوا دی آپ نے, اور مقصد ہے بیگم کو خوش کرنا کہ میں اسے اچھا گھر بنا کے دوں گا, میری وائف خوش ہو جائے گی. بھائی آج آپ نے میرا دل خوش کر دیا, میرے مطلب کا گھر بنا دیا آپ نے. اس کی بنیادیں آپ نے ڈال دی, سریا ڈال دیا, اب دیواریں کھڑی ہونا باقی ہیں. بنیاد مضبوط ہو گئی, بیگم صاحبہ کو آپ نے وزٹ کرایا, بیگم کو آپ نے بتایا یہ گھر ہے, اس نے کہا یہ کیا بن رہا ہے, آپ نے کہا یہ کچن ہے, اس نے کہا کچن تو یہاں ہونا ہی نہیں چاہیے, کچن کہاں ہونا چاہیے, کچن تو وہاں ہونا چاہیے. یہ کیا بنا دیا جی, یہ کس چیز کی بنیاد ہے, یہ واش روم کی ہے. ارے یہ واش روم ایگزاسٹ کہاں ہوگا, یہ تو جب ہم ایگزاسٹ فین چلائیں گے یہ تو ساری ہوا اور بدبو کہاں آئے گی, کمرے میں آئے گی یا کچن میں آئے گی. یہ کیا کر دیا آپ نے, یہ کیا بنایا آپ نے, یہ جو اتنا بڑا سا ہے یہ ہمارا بیڈ روم ہے. بھائی آپ نے ایسی جگہ بیڈ روم بنا دیا وینٹیلیشن کا کوئی انتظام ہی نہیں. یہ آپ نے بائی دا وے بنایا کس کے لیے؟ آپ کہیں بیگم تمہارے لیے, کہے گی مجھ سے پوچھ تو لیتے نا ایک دفعہ, جس کے لیے بنا رہے ہو اس کو نقشہ دکھا کے ایک دفعہ پوچھ تو لیتے. آپ کہیں نقشہ تو میں نے بنایا ہی نہیں, نقشہ بنتا تو میں دکھاتا نا. میں نے تو مزدوروں کو لا کے بولا ایک ایڈ یہاں رکھ دو, ادھر واش روم, ادھر کچن, یہ بس بنا دو ایسے. کوئی نقشہ وقشہ نہ پاس کروایا, نہ کسی ماہر آدمی کو میں نے دکھایا, اور تعمیر میں نے کیا کر دی, شروع کر دی. تو بیوی کہے گی گھر تو گیا تیل لینے, مجھے تو یہ سوچ رہی ہوں کہ آپ کے ساتھ میری لائف گزرے گی بھی یا نہیں گزرے. میں تو سوچ رہا ہوں کہ ڈاکومنٹس وغیرہ بنواؤں, خلا کے, طلاق ولاق کے, کہ بندہ انسان کا بچہ مجھے نہیں لگتا. اتنا بڑا کام آپ کر رہے ہو اور بغیر پلاننگ کے, بغیر نقشہ پاس کیے, بغیر کسی ماہر سے مشورہ لیے دیواریں پینڈوؤں کی طرح لا کے رکھنا آپ نے شروع کر دی. کسی گاؤں میں تھوڑی کوئی گھر بن رہا ہے, تو نیا ناظم آباد میں بن رہا ہے. آپ نے نیا ناظم آباد کا وہ حشر کیا کہ ایسا حشر تو پرانے ناظم آباد کا نہیں ہے, بیڑا ہی غرق کر دیا. تو دنیا میں کوئی بھی عقل مند ہمیشہ کام سے پہلے پلاننگ کرتا ہے,
کام کے بعد پلاننگ نہیں کرتا، کیونکہ اب پلاننگ کا ٹائم ختم ہو گیا۔ ہماری زندگی ایک عمارت کی طرح ہے، جب ہم پیدا ہوتے ہیں اس میں ہماری مرضی نہیں چلتی، ہمارے بنانے والا ہمیں جب چاہے وہ ہمیں زندگی کی نعمت سے نواز دیتا ہے، اس میں ہماری پلاننگ کا دخل نہیں ہے۔ اگر اللہ ہمیں اختیار دیتا نا کب پیدا ہونا ہے آپ نے، آپ بتاؤ کب پیدا ہونا چاہتے ہو، تو میں پلاننگ کر کے پیدا ہوتا، میں کہتا میں نبی کے دور میں پیدا ہوں گا اور مدینہ میں، اور تو ایسا ہی ہوتا نا ہم میں سے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نہیں، شکر ہے یار یہ شور بند ہوا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے امریکہ میں پیدا ہونا ہے۔ میرا خیال ہے 99% لوگ پاکستان میں پیدا ہونے کے لیے پہلے آمادہ، یہ تو ہم پیدا ہو گئے تو بھگت رہے ہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے ہمیں اس کے فائدے بھی ہیں۔ بہت سارے پاکستان میں نہیں پیدا ہوتے تو یہ سٹائل سے بیان تھوڑی کر رہے ہوتے ہم، اور نہ آپ سن رہے ہوتے ہیں، کچھ فائدے بھی ہیں۔ خیر، پیدا ہم اپنی مرضی سے نہیں، کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اللہ کہتے ہیں بہت طویل عرصہ انسان پر، کروڑوں اربوں سال ایسے گزرے ہیں جب تمہارا کوئی وجود تھا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں تھے، ہم نے اپنی قدرت سے تمہیں حیات دی ہے۔ کوئی ڈاروین کے نظریے کی پیداوار نہیں ہے ہم لوگ کہ بندر سے ترقی کرتے کرتے انسان بن گئے، یہ بکواس ہے، فضول بات ہے۔ بندر کھربوں سال بعد بھی بندر کا بندر ہی رہے گا، وہ نہیں چینجنگ آئے گی اس میں۔ ایک لوہا کہیں پڑا ہوا کھربوں سال میں تیر یا کمان بن سکتا ہے وہ، تو ایک سیل انسان کیسے بن گیا؟ اور میں ڈاروین مجھے ملا اکیلے میں اس سے کہوں گا کہ ہمارے آباء و اجداد اگر بندر تھے تو دم کہاں گئی ہماری؟ یا تو دم دو یا دم کے پیسے چاہیے ہمیں، چیز تم نے غائب کر دی یار، پوری دم غائب کر دی اور اس کے پیسے بھی نہیں دے رہے، تو ڈاروین نہیں بولا ہے نا کہ دم تھی غائب ہو گئی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ کروڑوں کھربوں سال انسان پر ایسے آئے ہیں کہ وہ قابل تذکرہ چیز نہیں تھا۔ انا خلقنا، ہم نے بنایا اپنی قدرت سے، اپنے ارادے سے، تو ہمیں پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے، اس میں ہماری پلاننگ کا کوئی دخل نہیں۔ اس کے بعد ہم ماں کی چھاتیوں سے دودھ پیتے ہیں، ہمارے ماں باپ ہمیں پالتے ہیں، پوستے ہیں، بڑا کرتے ہیں، اس میں ہمارے والدین کی پلاننگ کا دخل ہوتا ہے، ہماری اپنی پلاننگ کا دخل نہیں ہوتا۔ تبھی تو حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچہ نیچر پہ پیدا ہوتا ہے، اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین پلاننگ کر کے کوئی اس کو یہودی بنا دیتا ہے، کوئی مجوسی بنا دیتا ہے، کوئی عیسائی بنا دیتا ہے، اس کو اس کی نیچر سے ہٹا دیتا ہے۔ کوئی بچہ ماں باپ کو دیکھ کے شرابی بن جاتا ہے، کوئی چور بن جاتا ہے، نیچر سے ہٹتے ہیں۔ تو یہ کس کی پلاننگ کی وجہ سے؟ والدین کی پلاننگ کی وجہ سے۔ تو جب تک آپ بالغ نہیں ہوتے، آپ میں عقل و شعور نہیں پیدا ہوتا، آپ کی پلاننگ آپ کے والدین کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ غلط پلاننگ بھی ہوتی ہے، صحیح پلاننگ بھی ہوتی ہے، اور بعض دفعہ کوئی پلاننگ سرے سے ہوتی نہیں، کہتے ہیں بس پیدا ہو گئے، اب تمہاری مرضی، جو بننا ہے بن جاؤ اپنی ذمہ داری پہ۔ لیکن بلوغت کے بعد جب انسان کی زندگی کی عمارت کھڑی ہونا شروع ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچے کے پیٹ، ماں کے پیٹ میں جب بچے میں جان ڈالی جاتی ہے تو فرشتہ ماں کے رحم میں، ماں کے پیٹ میں جاتا ہے اور اس کی تقدیر لکھتا ہے کہ یہ کتنے سال، کتنے دن، کتنے مہینے، کتنے ہفتے، کتنے گھنٹے، کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ زندہ رہے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ پلاننگ بھی کس نے کر دی؟ یہ ہماری پلاننگ نہیں۔ اب میرے اور آپ میں سے ہر شخص کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے، کس نے 96 سال، ملکہ الزبتھ کے بارے میں لکھا ہوا تھا 96 سال سے پہلے اس کا انا للہ بولو نہیں ہو، 96 سال میں جائے گی یہ دنیا سے۔ دنیا کی ایسی حاکم سمجھی جاتی ہے جس نے طویل دور حکومت کا دیکھا، تو اللہ نے اس کی ماں کے پیٹ میں فرشتے کے ذریعے کیا لکھوایا کہ یہ 96 سال، اس کی جو موت ہوگی سن 2022 میں اور سپٹمبر کے مہینے میں فلاں تاریخ فلاں سیکنڈ۔ مائیکل جیکسن کے بارے میں لکھ دیا تھا کہ ان کے ارادے تو 100 سال سے زیادہ زندہ رہنے کے ہوں گے، یہ جراثیم سے ایسے بچیں گے جیسے ہماری حکومت کرپشن سے بچتی ہے، معذرت کے ساتھ الٹا ہو گیا، یعنی یہ جراثیم سے
مائیکل جیکسن نے جتنا زندہ رہنے کی کوشش کی ہے نا، ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے، اتنا زور آج کل دنیا میں کوئی لگا سکتا نہیں ہے، اور نہ کسی کے پاس اتنے وسائل ہوتے ہیں. دیکھو میں اور آپ بھی زندہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم کیا کر لیں گے؟ صبح تھوڑا سا جاگنگ کر لیں گے، کولیسٹرول لیول لپڈ پروفائل کا ٹیسٹ کروا لیں گے، بھائی اتنا کولیسٹرول ہے، ہارٹ بیٹ تھوڑی چیک کروا لیں گے. اس سے زیادہ تھوڑی کوشش. کھائیں گے تو وہی پراٹھے، وہی انڈے پراٹھے پھوڑیں گے، وہی گھی چربی اور وہی سب اوٹ پٹانگ چیزیں، گٹکے پان تمباکو سگریٹ. مرنے لگیں گے، تھوڑا چیک اپ کرائیں گے ڈاکٹر صاحب. اس سے زیادہ کوئی کوشش کرتا ہے ہم میں؟ لیکن مائیکل جیکسن نے جو کوشش کی تھی نا زندہ رہنے کی، وہ میں اور آپ کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے نا، مائیکل جیکسن کی زندہ رہنے کی خواہش وہاں سے شروع ہوتی تھی. انسان کے آرگن خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے نا، کڈنی فیل ہونے کا خطرہ. اس نے کیا کیا تھا؟ کڈنی پہلے سے بک کرایا ہوا تھا. مثال کے طور پر ان کا کوئی 70 بھائی ہوں گے انگریزوں کے، فرض کرو انگریزوں کے کوئی 70 بھائی ہوں گے. اس نے 70 بھائی سے ایگریمنٹ کیا کہ اگر میرا کڈنی خراب ہوا تو فوراً آپ کو اپنا کڈنی مجھے ڈونیٹ کرنا ہے. اس کے منتھلی اتنے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں، لاکھوں روپے. کڈنی کو اس نے سیو کیا کہ اگر میرا اول تو کڈنی خراب نہیں ہونے دے رہا، گردہ خراب نہیں ہونے دے رہا، لیکن یہ بھی کہ اگر میرا گردہ خراب ہوا تو یہ وسیم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا گردہ مجھے دے گا. وسیم بھائی بھی لاکھوں روپے مہینے کے کھا رہے ہیں کہ اس امید پہ کہ انشاءاللہ اس کا گردہ خراب ہونے والا نہیں ہے. وہ گھنے بن کے پھوڑ رہے ہیں. اگر وہ سچی مچی کے وسیم ہوتے نا، ہمارے والے 70 بھائی وسیم بھائی یہ کردار ہے، کریکٹر ہے. کوئی وسیم بھائی بیٹھے ہوں تو پیشگی معذرت، یہ تو کریکٹر ہے نا. نارمل نام تو یہی ہوتے ہیں نا، 70 وسیم عدنان سمی، اس طرح کے نام ہوتے ہیں لوگوں کے. تو وہ مائیکل جیکسن نے زندہ رہنے کی لالچ میں ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا. وہ ہاتھوں میں گلوز پہنتا تھا کہ اگر میں کسی سے ہینڈ شیک کروں گا تو کسی کے جرم میرے ہاتھ میں منتقل نہ ہو. ہم تو کورونا میں احتیاط نہیں کر رہے تھے، بغیر کورونا کی اتنی احتیاط کر رہا تھا. لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ مائیکل جیکسن جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو فرشتے نے لکھ دیا تھا کہ اس کا ایک بہت بڑا پروگرام ہونے والا ہوگا جس میں اس کی کروڑوں روپے کی ارننگ ہونے کی امید ہوگی، کروڑوں روپے کے ٹکٹ فروغ ہوں گے. اس سے بہتر پروگرام اس کا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہوگا، اور یہ بڑی امیدوں میں ہوگا کہ اب میرا پروگرام آنے والا ہے. اس کے لیے پریکٹس کر رہا ہوگا، اس کے لیے جشن منایا جا رہا ہوگا، اور ایک دن یہ اسی امید پہ رات کو سوئے گا. اس کی عمر ہوگی 50 سال، اور صبح پولیس بھی اس کو اٹھائے گی تو پولیس سے بھی یہ نہیں اٹھے گا. ظاہر ہے آپ کو پتا ہے جب پولیس اٹھائے اور بندہ نہ اٹھے یہ ممکن ہے، یہ جبھی ممکن ہے جب بندہ مر چکا ہو، ورنہ پولیس تو اچھوں کو اٹھا لیتی ہے. تو ایسا سویا مائیکل جیکسن 50 سال کی عمر میں کہ ہمارے یہاں گٹکے کھا کے لوگ 60 کراس کر لیتے ہیں، یہ نا جراثیم کو گلے لگا کے بھی 60-70 نکال لیتے ہیں. کولیسٹرول کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، کڈنی دونوں فیل ہو چکے ہیں، چل رہے ہیں. میں تو دیکھتا ہوں نا کینسر کے مریض 15-20 سال سے گھسیٹ رہے ہیں تو صحیح بندہ ہو رہا ہے وہ مر رہا ہوتا ہے. تو مائیکل جیکسن حیران ہو گیا کہ یار جو گٹکے کھا رہا ہے، جو چرس پی رہا ہے، جو ہیروئن پی رہا ہے، وہ کمبخت نہیں مرا، اور میں نے اتنا صحت کا خیال کیا اور 50 سال میں سویا ہوں، کوئی موت کا چانس نہیں تھا. ڈاکٹروں کی پوری ٹیم ہر وقت اس کے ساتھ رہتی تھی. اگر مائیکل جیکسن کو کبھی چھینک آتی تھی نا تو اس کے ذمہ دار ڈاکٹر تھے کہ چھینک آئی کیوں. ہمیں چھینک آتی ہے تو کوئی ذمہ دار ہوتا ہے؟ بولو. چھینکتے رہو، گورنمنٹ کہتی ہے اپنے خرچے پہ جتنا چھینکنا ہے، جراثیم پھیلاؤ، آپ چھینکو، منہ پہ جا کے چھینکو لوگوں. ہمارے ہاں بلغم کے تھپیڑے دیکھو نا آپ وضو خانوں میں کیسے ایک دوسرے کے منہ پہ خا خا کر رہے ہوتے ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. مائیکل جیکسن کو چھینکنے کی گورنمنٹ کی طرف سے مائیکل جیکسن کے جو ڈاکٹر تھے، تو مائیکل جیکسن کو چھینک آئے تو ذمہ دار کون تھے؟ ڈاکٹر. کہ چھینک آئی کیوں؟ آپ کو میں ہر مہینے اتنا پیسہ دے رہا ہوں، کوئی جراثیم میری ناک میں گیا کیسے؟ ڈاکٹروں کا پینل اس وقت بھی اس کے پاس موجود تھا. لیکن موت کے جو فرشتہ تھا نا، جو اللہ نے اس کی ماں کے پیٹ میں بھیجا تھا، اس نے لکھ دیا تھا کہ 50 سال میں اس کا انا للہ بولو ہو جائے. ایسا سویا کہ اس کا قصہ تمام، ایسا قصہ تمام. کئی سال کے سجدہ تلاوت واجب ہوں تو کیسے ادا کریں؟ اگر کسی شخص نے پچھلے 8 سالوں سے اب تک لا علمی کی وجہ سے سجدہ تلاوت ادا نہ کیا ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ محمد عرفان اعظم گڑھ. بھائی سارے سجدے کر لے، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اندازہ لگا لے کتنے سجدے واجب ہوں گے. زیادہ 500 ہوں گے، 1000 ہوں گے، 1500 ہوں گے. تو کیا ہے اس میں؟ روزانہ ہر نماز کے ساتھ تھوڑے تھوڑے کرتا رہے، لیکن نمازوں کے بعد مسجد میں سجدہ کرنا مکروہ ہے کیونکہ لوگ اس کو پھر سنت عمل سمجھتے ہیں. تو گھر میں آپ روزانہ کر لیں، 10 کر لیں، 20 کر لیں،
30 کر لیں اور ڈائری میں نوٹ کرتے چلے جائیں. سجدے میں زمین سے کتنا سر لگائیں؟ سجدے میں سر کو زمین سے کتنا لگائیں تو سجدہ ادا ہو جاتا ہے؟ کیا زور سے لگانا ضروری ہے یا آرام سے لگانے سے بھی سجدہ ادا ہو جائے گا؟ خرم شہزاد انڈیا سے. اتنا لگائیں کہ زمین کی تھوڑی سی سختی محسوس ہو، بس زیادہ زور دباؤ ڈالنا ضروری نہیں ہے. بعض لوگوں نے ہلکا سا رکھا ہوا ہوتا ہے، بس ہلکا سا ٹچ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے، خلاف سنت ہے. جیسے آپ گدے پہ سجدہ کر رہے ہیں یا روئی کے اس پہ، تو آپ کو پھر تو زیادہ دبانا پڑے گا سر کو تاکہ تھوڑی سی سختی محسوس ہو. تو اتنا کہ ہلکی سی زمین کی سختی محسوس ہو جائے، اتنا کافی ہے. صرف ٹچ کرنا نہیں ہے کہ آپ کا سر زمین سے ہلکا سا ٹچ ہو جائے، یہ خلاف سنت ہے. عصر کے بعد سجدہ تلاوت کا حکم. عصر کے بعد تلاوت کرتے ہوئے آیت سجدہ آ جائے تو کیا سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں؟ ریان محمد عادل لکھنؤ سے. زیادہ تر لوگ انڈیا سے سوال پوچھتے ہیں. جناب ریان محمد عادل صاحب، سجدے کی نماز، عصر کی نماز کے بعد سجدہ تلاوت بہرحال کر سکتے ہیں، چاہے اسی وقت سجدے کی آیت پڑھی ہو یا پہلے پڑھی بھی ہو، کیونکہ عصر کی نماز کے بعد نوافل جائز نہیں ہے، سجدہ تلاوت جائز ہے. البتہ جب مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے، جو انڈیا پاکستان میں سورج غروب ہونے سے 15 منٹ پہلے، تو اس مکروہ وقت میں پھر آپ کے لیے سجدہ تلاوت بھی جائز نہیں ہے. ہاں اگر اسی وقت سجدے والی آیت پڑھی ہے تو فوراً کر سکتے ہیں، لیکن پہلے پڑھی ہوئی ہے تو اس وقت مکروہ وقت میں آپ سجدہ تلاوت بھی نہیں کر سکتے. نماز میں سجدہ تلاوت کے بعد قراءت کیسے شروع کریں؟ کیا نماز میں سجدہ تلاوت سے اٹھنے کے بعد تسمیہ پڑھ کر تلاوت شروع کریں گے یا بغیر تسمیہ پڑھے؟ آمنہ صاحبہ، سجدہ تلاوت جب نماز میں کرتے ہیں نا تو اٹھنے کے بعد بغیر بسم اللہ کے جہاں سے چھوڑا ہے وہیں سے شروع کر دیں. البتہ اگر کوئی نئی سورت شروع ہو رہی ہے تو پھر بسم اللہ پڑھنی چاہیے. فجر سے پہلے نوافل پڑھ سکتے ہیں. فجر کی نماز کے بعد کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے، صرف قضا نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن کیا فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد فجر کی نماز سے پہلے کوئی نفل پڑھ سکتے ہیں، جیسے تحیۃ الوضو وغیرہ؟ امت اللہ صاحبہ شکارپور سے. دیکھیے تہجد کا وقت جب ختم ہوتا ہے تو پھر اشراق تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف فجر کی 2 سنتیں اور 2 فرض پڑھنا ثابت ہے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل پر نماز پہ بہت حریص تھے. تو اس سے علماء نے استدلال کیا کہ نبی اتنے زیادہ نماز پہ حریص ہونے کے باوجود، اتنا زیادہ آپ کو نماز کا شوق تھا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 سنتیں اور 2 فرض پڑھی ہیں. تو علماء کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف یہی پڑھی جائیں گی، اس کے علاوہ پڑھنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے. تو جب صبح صادق کا وقت شروع ہو جائے تو آپ پھر کوئی نوافل نہیں پڑھ سکتے سوائے فجر کی 2 سنتوں کے. البتہ وہ نوافل جن کا کوئی سبب ہو، جیسے کسی نے وضو کیا ہے تو تحیۃ الوضو پڑھنا، یا مسجد میں داخل ہوا تو تحیۃ المسجد پڑھنا، تو یہ امام شافعی اور دوسرے امام احمد بن حنبل کے نزدیک تو یہ جائز ہے. لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک، یعنی حنفیہ کے نزدیک، یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ بھی نوافل ہے. تو یہ جو حدیث میں آتا ہے جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھے، یا وضو کرے تو 2 رکعت پڑھے، تو یہ جو حدیث میں آتا ہے وہ کہتے ہیں اس سے وہ اوقات مراد ہیں جن میں نوافل پڑھنا مکروہ نہیں ہے. تو چونکہ فجر کی 2 سنتوں کے علاوہ نبی سے اور کچھ نماز ثابت نہیں ہے، تو اس لیے نہ اس میں تحیۃ المسجد پڑھی جائے گی، نہ تحیۃ الوضو حنفیہ کے نزدیک، اور عرب علماء کے نزدیک پڑھی جائے گی. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک فقہ کو فالو کریں اور پھر سارے اسی کے مسائل پر عمل کریں اور دوسرے پر طنز و تشنیع نہ کریں. ہر ایک کے پاس دلیل ہے اور ہر ایک اس سے استدلال کر رہا ہے. تو حنفیہ کے جو فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں، بر صغیر میں زیادہ تر لوگ فقہ حنفی کو ہی فالو کرتے ہیں، تو اس لیے وہ نہ کریں یہ کام. دونوں کے پاس دلائل ہیں، دونوں کے پاس حدیثیں ہیں. تو البتہ نبی سے بہرحال صراحتاً یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح صادق کے بعد تحیۃ الوضو پڑھی ہو یا تحیۃ المسجد پڑھی ہو. آپ نے کبھی، آپ سے صرف 2 رکعت سنت موقدہ پڑھنا ثابت ہے. ہاں اس سنت میں ہی تحیۃ الوضو کی نیت کی جا سکتی ہے، تحیۃ المسجد کی نیت بھی کی جا سکتی ہے. آپ جب مسجد میں آئے تو آتے ہی فجر کی 2 سنتیں جو آپ پڑھیں گے تو اسی میں تحیۃ الوضو کی نیت بھی کر لیں، تحیۃ المسجد کی نیت بھی کر لیں، تو ایک تیر سے 3 شکار ہو جائیں گے، ثواب ملے گا آپ کو. سجدے میں استغفار پڑھنے کا حکم.
کیا سجدے میں تسبیح کے ساتھ استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں؟ عابد صاحب پشاور سے۔ جی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ انسان سجدے میں اللہ کے قریب ہوتا ہے، لہذا اس میں دعا کیا کرو۔ تو اس لیے سجدے میں کوئی بھی دعا مانگی جا سکتی ہے، لیکن وہ دعائیں جو کلام الناس کے مشابہ نہ ہو، عام لوگوں کے کلام کے مشابہ نہ ہو۔ پتہ چلا آپ سجدے میں جا کے آپ نے اللہ تعالیٰ سے گاڑیاں مانگنا شروع کر دی، اور اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کا رشتہ ٹکا ہوا تھا وہ مانگنا شروع کر دیا آپ نے، کہ اللہ لڑکی کے ابا راضی ہو جائیں، لڑکے کے ابا راضی ہو جائیں، یہ چیزیں آپ نے، تو یہ لوگوں کے کلام جہاں مشابہت ہوگی نا وہ چیز نماز میں جائز نہیں۔ تو ہاں اس لیے یعنی الفاظ وہی الفاظ جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، وہ الفاظ سے دعا مانگ سکتے ہیں اور استغفار بھی۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ فرض نماز کے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ ہی پڑھا جائے، اس کے علاوہ کچھ نہ پڑھا جائے، بہتر یہی ہے۔ جمعہ میں کندھے پھلانگ کر جانا۔ جمعہ کے دن سے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ مسجد میں کسی کو پھلانگ کر آگے نہیں جانا چاہیے، اگر اگلی صفوں میں جگہ خالی ہو تو اسے کیسے پر کریں؟ عبید احمد انڈیا سے۔ جی حدیث میں صراحتاً اس سے منع کیا گیا ہے، اور خاص طور پر جمعہ کی نماز کے بارے میں منع کیا گیا ہے کہ لوگوں کے کندھے پھلانگ کے آگے مت جائے انسان۔ تو اور اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس نے اگلی صف میں جگہ لینی ہے اسے چاہیے کہ پہلے سے ہی آگے بیٹھ جائے، تو تاکہ کندھے پھلانگنے کی نوبت نہ آئے۔ پھر بھی اگر اگلی صف میں جگہ خالی اور پیچھے والے لوگ آگے جانے کے لیے تیار ہی نہ ہو رہے ہو تو کندھے پھر بھی نہیں پھلانگنا چاہیے، کیونکہ یہ حدیث میں منصوص ہے، بالکل ممانعت ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ دو آدمیوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھیں، ان کو ذرا عزت کے ساتھ کہہ دیں بھائی تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جائیں تاکہ مجھے گزرنے کی جگہ مل جائے۔ میرا خیال ہے اتنا ڈھیٹ کوئی نہیں ہوتا کہ پھر بھی جگہ نہ دے، پھر تو جگہ دے ہی دیتے ہیں، تو اتنا کافی ہے، آپ اس کو تھوڑا سا اشارہ کر دیں، تھوڑا کندھوں پہ ہاتھ رکھ دیں، لوگ جگہ دے دیتے ہیں اور اس سے پھر آپ آگے نکل جائیں، پھلانگے نہیں کندھے۔ سجدہ تلاوت کے بعد سلام پھیرنا۔ اگر سجدہ تلاوت میں سجدہ سے اٹھنے کے بعد سلام پھیر دیں تو کیا سجدہ سہو لازم ہو جائے، کیا سجدہ سہو ہو جائے گا؟ عبد الرحمن فیصل آباد سے۔ اچھا سجدہ سہو نہیں، سجدہ تلاوت ہو جائے گا۔ سجدہ تلاوت میں سجدہ کرنا لازم ہے، اگر کسی نے سجدہ کر لیا تو سلام پھیرے نہ پھیرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن سلام پھیرنا نہیں چاہیے۔